سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، تو احادیث مبارکہ میں ذکر کردہ کالے جھنڈوں سے مراد ابو مسلم خراسانی کے وہ جھنڈے نہیں جنہیں وہ 132 ہجری میں لایا تھا اور بنو امیہ کی حکومت اس نے گرا دی تھی، بلکہ اس سے مراد وہ کالے جھنڈے ہیں جو حضرت مہدی علیہ رضوان کی مصاحبت میں لائے جائیں گے۔ یہ امام مہدی محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک رات پہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی اہلیت اور صلاحیت نصیب فرما دیں گے۔ انہیں بے مثال فہم و دانش اور سمجھداری کی دولت سے مالا مال اللہ رب العزت فرما دیں گے، حالانکہ اس سے پہلے ان میں یہ استعداد نہیں ہوگی۔ یہ استعداد اللہ رب العزت اچانک انہیں عطا فرما دیں گے۔ اہل مشرق کے کچھ لوگوں کے ذریعے ان کی نصرت ہوگی، جو ان کی حکومت قائم کرے گی، ان کے پاؤں جمائیں گے، ان کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے اور ان کا حلیہ باوقار اور سنجیدگی سے بھرپور ہوگا، ان کے چہروں پہ گویا کہ سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ ان احادیث میں کالے جھنڈوں کی تخصیص کی وجہ یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈوں کا رنگ بھی کالا تھا اور اسے عقاب کہا جاتا تھا، اور اسے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی مشرقی چوٹی پہ لہرایا تھا۔ کہتے ہیں آج بھی وہ پہاڑی ثنیۃ العقاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے تھے تو آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا مغفر، یعنی جسے خود کہا جاتا ہے، ٹوپی، وہ آپ کے سر پہ تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھا ہوا تھا۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ساری تفصیل جو ذکر کی گئی اس کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی جن کا آخر زمانے میں وعدہ کیا گیا ان کا اصل ظہور تو بلاد مشرق میں ہوگا، البتہ بعد میں بیت اللہ کے پاس ان کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کریں گے، اور اس بات کی تائید احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا جو 5، 7 یا 9 سال رہے گا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ میری امت کو ایسا خوشحال کر دیں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشحالی عطا نہ ہوئی ہوگی۔ اس زمانے میں پیداوار کی کثرت ہوگی، لیکن کسی بھی چیز کو ذخیرہ نہیں کیا جائے گا۔ مال کی بے انتہا کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے گا اے مہدی مجھے عطا کر، تو حضرت مہدی اس سے کہیں گے یہ لے، یہ تجھے دیا۔